عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد، آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے، تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر،
हुक्मा वो अपना सारा कलाम ला के वहाँ कुर्बान कर दें तो गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते। जो तदब्बुर अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आप गौर करें, हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। अब प्यार करने वाला हर आदमी ही काबिल इकराम होता है। मोहब्बतों का खिराज हमेशा इंसान को कर्जदार रखता है। मेरे जैसे छोटे आदमी से जब लोग प्यार करते हैं तो अपनी गर्दन झुकी हुई भी नज़र आती है कि बोझ ज़्यादा है, इस काबिल नहीं है जितनी मोहब्बतों का सामना है। तो अब सब मोहब्बत करने वालों की दिलजोई करना, उनके मेयार पर पूरा उतरना, उनके मामलात को देखना, ये आसान काम नहीं होता। किसी दरवेश ने कहा था, मैं दोस्त थोड़े बनाता हूँ इसलिए कि दोस्त ज़्यादा हों तो हुकूक भी ज़्यादा होते हैं, तो मैं इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं सब के हक़ अदा कर सकूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो हर आदमी की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। और जो भी वहाँ अर्ज़ गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशेरा किए हुए हर आदमी मुंतज़िर है कि महबूब मेरे घर में है। बड़ा इम्तिहान है, किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए। तो ये ज़रा देखिए, इस उम्मी लाकबी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता मैंने कहाँ जाना है, जहाँ ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊँगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह पर वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज़ क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा था। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सकें। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते उनसे कहा करते थे, किसी तालिब इल्म से चिढ़ ना जाना, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से चिढ़ ना जाना। तुम अगर किसी से चिढ़ गए तो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इसलिए कि तुम जाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम चिढ़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी हैं, लेकिन ये मेरे महबूब की नबुव्वत की आला दलील है कि अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई। हम दाना नहीं होते, शऊर नहीं रखते, फ़हम व फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को। उससे कहा इसकी ताबीर क्या है? उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कोई जिंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था, उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताएं। तो वो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है।
اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا۔ فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے، آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں۔ کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے، ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے،
ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کوئی لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں، لیکن غریب لوگ۔ پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے، وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں، ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں۔ یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے، ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے، کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ۔ یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے۔ آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو۔ بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا،
اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں۔ بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی۔ لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دے دی، تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا ہے، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی۔ روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات
بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے، فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا۔ وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے۔ بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے۔ محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں۔ جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے۔ اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا۔ یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی۔ حضور نے سوچ ہی بدل دی، فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے۔ اور حضور نے زاویہ بدل دیا۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت، تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ، آزمائش کی تیاری کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔
قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیبند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں، آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نا طبیب روحاں ہیں. حضور دلوں کے طبیب ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے؟ جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں؟ کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں. حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا، باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات، ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں. یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی، آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی. لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا. وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی اس زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ختیجہ آ رہی ہے، ختیجہ کا رب کہتا ہے میرا ختیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے۔ مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا، سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رہن سہن شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا، حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن مشکات میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے اب عطا فرمایا ہے نا، جو سکون، وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کو رستہ میسر آ گیا، تو لہٰذا اطمینان قلبی، چین، سکون یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ دل بے چین ہے، طبیعتیں بے قرار ہیں، شکوے ہی شکوے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، بدگمانیاں ہیں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں، ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھے تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے۔ خدارا آؤ نا میلاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں، اطمینان قلبی کا بندوبست کریں، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا فیضان دیں۔ ہم تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑی بردباری سیکھیں، تھوڑا حلم سیکھیں، تھوڑا تدبر سیکھیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں، دانائی کے سوتے ہماری طبیعتوں سے پھوٹیں۔ دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دو قسم کے حکماء نے لکھا دو بندے، ایک جو جس کے پاس جائز پیسے ہوں اور وسیع ہوں، ناجائز پیسے وسیع ہوں تو وہ بھی بے چین رکھتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں رہتا، الجھا رہتا ہے۔ جائز پیسے ہوں اور وسعت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور دوسرا اگر اللہ کتاب و سنت کا علم عطا کر دینا، پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے، وہ سکون آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا، سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار، بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر، انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات۔ یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، کم از کم مہینہ پہلے، اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ، کم از کم 15 دن پہلے۔ کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے۔
اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا جائے؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں۔ ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دے۔ لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی، اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے، اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔ لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے۔ درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا۔ تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پردانائی، تدبر، معاملہ فہمی، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی۔ اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں۔ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں۔ وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے۔ حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ۔ تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کبھی نہیں دیا۔ آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں، تو روٹی کھا گئی سوئیں گے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا۔ کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت، نکھرا ہو۔ تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے۔ تیسری بات فصاحت، بلاغت، آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو۔ اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے، حضور سے فیضان لینا ہے، دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، دیانتداری بھی سنت، جد و جہد کرنا یہ بھی سنت۔ تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کو اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔